وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جس میں اللہ تبارک و تعالی 3 چیزوں کو کرنے کا اور 3 چیزوں کو چھوڑنے کا نہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ تو یہ بات اس طرح سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بندوں کو کچھ چیزیں کرنے اور کچھ چیزوں سے رکنے اور باز آنے کا حکم فرماتے ہیں۔ ان کو اوامر و نواہی بولتے ہیں۔ اللہ کا حکم امر اور منع کردہ چیز نہیں۔ تو اللہ کرو بولے تو کرنا، مت کرو بولے تو چھوڑ دینا۔ تو یہ سب اللہ کے احکام ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا آرڈر کیا۔ یامرو، ہمارا یامرو آرڈر کرنا، حکم دینا۔ عدل، احسان، ایتاء ذی القربہ، ان 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں کل عرض کی گئی تھی۔ آج 3 چیزوں سے اللہ پاک منع فرما رہے ہیں، مت کرو بول رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ ان کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یہ وہ 3 چیزیں ہیں۔ اور منع کرتے ہیں، روکتے ہیں اللہ تعالیٰ عن الفحشاء، بے حیائی سے، فحشاء بے حیائی، والمنکر گناہ کے کام سے، والبغی بغاوت سے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو روک رہے ہیں۔ دیکھو یہ تینوں نافرمانیاں ہیں، لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں کچھ بڑی ہوئی ہیں، کچھ زیادہ برائی ہے، بری بات ہے، اس طریقے سے۔ وہ ہے فحشاء، فحشاء بے حیائی۔ بے حیائی بھی برائی ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان اس کو ظاہر کرتا ہے، کھلم کھلا کرتا ہے۔ گناہ کوئی بھی ہو گناہ ہی ہے، برائی کوئی بھی ہو برائی ہے، لیکن اس کو ظاہر کرے انسان، کھلم کھلا کرے تو یہ اور بڑی ہو جاتی ہے۔ مالک کی نافرمانی کرے، نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے۔ مالک کے سامنے ہی کرے تو اور بری بات ہو جاتی ہے۔ تو ویسا بے حیائی جو ہے وہ بہت بری بات ہے، اس لیے کہ وہ سب کو ظاہر ہوتی ہے، کھلم کھلا ہوتی ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پسند نہیں فرماتے کہ برائی کھلم کھلا ہو۔ تو اس لیے بے حیائی بہت بری بات ہے۔ اور منکر، ہر بری بات کو بولتے ہیں منکر۔ معروف بھلی بات کو، اچھی بات کو بولتے ہیں، اور منکر بری بات کو بولتے ہیں۔ اور بغی جو ہے وہ بغاوت کو، سرکشی کو۔ مثال کے طور پر ایک حکومت چل رہی ہے، اس کے قاعدے قانون ہیں، اس کے خلاف کھلم کھلا کچھ لوگ جو ہے قانون کو توڑتے ہیں، اور ایک دم کھلم کھلا طریقے پر
حکومت کے خلاف کرتے ہیں تو یہ لوگ باغی ہوتے ہیں. تو ویسا اللہ کے قانون کے خلاف کرنا یہ بغاوت ہے. شرارت سے بھی بڑھ کر آگے بغاوت ہے. تو یہ بہت بری بات ہے. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. بے حیائی عام ہو گئی، برائی عام ہو گئی. اللہ کے قدرت اور فطرت کے خلاف کرنا انسان آج اس کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے. نیچر کے خلاف. دیکھو شریعت ایک ہے، اس سے بڑھ کر فطرت ایک ہے. تو شریعت کے قاعدے قانون کچھ ہیں، لیکن فطرت ایک چیز ہے. یرکے بولتے تمل میں. یہ قدرت کی چیزیں ہیں، فطرت کی چیزیں ہیں. اس کے خلاف ہی انسان کرے تو یہ بہت بری بات ہے. آج زمانہ ایسا نازک آ گیا ہے، اللہ کی پناہ. انسان اس درجے آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ نیچر کے خلاف کر رہا ہے. اللہ کسی کو مرد بنایا ہے، وہ خود فطرت کے خلاف، قدرت کے خلاف عورتوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے اور اسے فخر سمجھ رہا ہے. اللہ کسی کو عورت بنایا ہے، وہ اپنے کو بدل کر مرد جیسا ظاہر کرنا چاہ رہی ہے، ویسی حرکتیں کر رہی ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی لعنت نازل ہوگی. حکومتیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں، اس کی اجازت دے رہی ہیں. اللہ اکبر، یہاں تک بات آ گئی. یہ تو بالکل کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہے. بہت خطرناک قسم کی چیز ہے. معلوم نہیں کب اللہ کا قہر نازل ہو جائے، کب اللہ کی لعنت برس جائے، کب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے. ہاں، لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ کے دین کی نشانیوں کو ہی حلال مت کرو، اللہ بولتے ہیں. اس سے بڑھ کر فطرت کے خلاف کرنا، اس کو بدلنا، یہ بہت بری بات ہے. تو یہ آج کل بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. فحشا، برائی، بے حیائی، ہر چیز میں بے حیائی ہے. میری ماں بہنوں سنو، حیا ہی سب سے بڑا زیور ہے، سب سے بڑا جوہر ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. انسان بولے تو اس کے لیے حیا ہی سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتوں میں، حدیثوں میں اس کو الگ سے بیان کیا. ایک حدیث میں فرمایا دین کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. الایمان بضع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ. ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے نمبر 1 وہ لا الہ الا اللہ ہے. وادناها، اور سب سے لاسٹ، سب سے معمولی، سب سے آخری درجے کی چیز اماطۃ الاذی عن الطریق ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا. دیکھو دین میں یہ بھی شمار کیا گیا، شامل کیا گیا ہے. راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہو، شیشہ پڑا ہو، غلاظت پڑی ہو، کوئی چھلکا پڑا ہو جس سے انسانوں کو تکلیف ہو سکتی ہو، اس کو ہٹانا، اس کو بھی دین قرار دیا گیا ہے، ایمان کا ایک حصہ بتایا گیا. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک الگ شعبہ ہے، الگ سے ایک حصہ ہے. اس کو الگ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں فرمایا ہر دین کی ایک خاصیت ہے، ایک خاص چیز ہوتی ہے ہر دین میں، اور میرے دین کی خاصیت وہ حیا ہے فرمایا. تو اس لیے حیا ہی سب سے بڑا زیور ہے، سب سے بڑا جوہر ہے. اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں، پہننے اوڑھنے میں، یہ بہت بڑی بات ہے. آج اس کو بہت فخر سمجھا جا رہا ہے. میرا بدن میری مرضی کا نعرہ لگ رہا ہے. توبہ توبہ، اللہ کی لعنت اترے گی. تیرا بدن نہیں ہے، یہ اللہ کا بدن ہے. اس میں اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا حق اس پر رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو اس لیے یاد رکھو،
آج لباس کے سلسلے میں بے حیائی ہے، اللہ بچائے۔ رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بال بنانا، یہ سب چیزوں کو معمولی سمجھ گیا ہے۔ آج مرد دیکھو کیسے بے ڈھنگے بال رکھ رہا ہے، عورتیں دیکھو کس طریقے سے بال بناتی پھر رہی ہیں، کس طریقے سے کپڑے پہن رہے ہیں بے حیائی کے۔ کچھ چیزیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سمجھ میں ہی نہیں آئی ہوں گی۔ وہ کیسے؟ ایک حدیث ہے، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کچھ عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بغیر کپڑوں کی ہوں گی۔ اللہ اکبر! صحابہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کیسے سمجھ میں آئی ہوگی بولو؟ کپڑے پہن کر بھی ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور بغیر کپڑوں کے بھی ہیں بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن آج کا زمانہ بتا رہا ہے کپڑے، وہ کپڑے کیا، وہ پہننے کے لائق کیا، اسے کپڑے کر کو بولیں گے کیا؟ جی اتنی بے حیائی ہو گئی، یا اتنا چست اور ٹائٹ لباس ہے، اللہ کی پناہ، پہننا نہیں پہننا دونوں برابر۔ اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے۔ یا اتنا پتلا لباس ہے، پہن کر بھی نہیں پہنے جیسا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنیں، دل سے بول رہا ہوں، درد سے بول رہا ہوں، آج ہم اپنے بچوں کو بچے بچے کر کر بے ڈھنگے کپڑے پہنا کر، پوچھے تو بچی چنا چھوٹی چنا کر کے ایسی سب عادتیں ڈال دیتی ہیں، بعد میں چل کر وہ ایسی ہی عادت والی ہو جاتی۔ بعد میں اسے پردے میں آؤ برقع پہنو گے تو انہیں کیا کرتی، منہ بناتی، نخرے کرتی، کیا کہ کچھ بولتی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھو۔ اولاد کسی کو نہیں ہوتی، انسان اوپر نیچے ہو جاتا ہے، دنیا بھر کی جا خاک چھانتا ہے، جا کر ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، یہ علاج کراتا ہے وہ علاج کراتا ہے، ان کے پاس دعا کراتا ہے ان کے پاس دعا کراتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ اولاد دے تو اس کی حفاظت اگر ہم نہیں کرے تو پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوگا معلوم نہیں۔ اس لیے معمولی نہیں سمجھنا، اولاد اور بچے معصوم ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ان کو جیسے کپڑے ہم پہنائیں گے، جیسے ان کو رکھیں گے، ویسے ہی وہ بچے اسی سانچے میں ڈھلیں گے۔ بچے کر کر بے ڈھنگے کپڑے، چکارے کپڑے، اللہ کی پناہ، شرم بھی آتی نہیں، حیا بھی آتی نہیں۔ وہ کیسی غیرت بے غیرت مائیں ہیں کہ معلوم ہوتا نہیں۔ بچیاں ایسی بے ڈھنگے طریقے سے رہی تو انہوں بھی دیکھ لگ کر رہتے نا۔ اللہ کی پناہ ہے، بار بار بول رہا ہوں، اس کو معمولی مت سمجھو۔ ایک اللہ والے ایک جوان بچی کو، چھوٹی تھی، انہیں بڑی ہو گئی لیکن اب بھی ویسی ہے، اسے پوچھ دیا بازو گھر والے کی بچی ہو، کیا با اب بھی ایسی ہے نا؟ تو انہوں بولے اب بھی بچی اتنا حضرت، دودھ بھی چھٹیا نہیں نا، ایسا بولے۔ کیا بڑی ہو گئی تو بھی کیا بول رہے ہیں؟ ابھی دودھ بھی چھٹیا نہیں نہ کرو۔ وہ اللہ والے بولے چھٹیا نہیں برابر، پھٹیا تو دودھ کتا بھی منہ لگائیں گا نہیں، بولے۔ کیا بولے؟ دودھ چھٹیا نہیں کر کر بولتی نا، دودھ پھٹ گیا تو کتا بھی منہ نہیں لگائیں گا۔ ویسا اخلاق بگڑ گئے، بے حیائی آ گئی تو سماج میں، معاشرے میں کوئی منہ نہیں لگائیں گے۔ یاد رکھو، ہماری بیٹی ہے وہ، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرو۔ لباس میں اس کو معمولی مت سمجھو، بے ڈھنگا لباس پہنا رہے ہیں، چکارا لباس پہنا رہے ہیں، چٹکارنیاں کے سکا اتنے ٹکڑے پہنا کر کیا فقیراں ہو گئے ہیں؟ کیا کپڑے نہیں ہیں؟ کیا پیسے نہیں دیا کیا اللہ؟ کیوں ویسے کپڑے پہنا رہے ہیں؟ ادھر مرد بنے بھی ویسے بے ڈھنگے ہو گئے ہیں، بیگر پینٹ کہتے ہیں۔ ابا اچھی پینٹ کو پھاڑ کو پہن لگو، پھٹے سے کپڑے ہم کو عزت سمجھ لگو، اور کیا کہ وہ پٹے پٹے کر کو بیلان چاٹ ڈالے سکا پینٹاں، جین پینٹاں پہن لگو۔ کیا طریقے ہے یہ؟ انسانہ کرنے کے کام ہیں کیا یہ؟ کون گھگو کریا کی، کون نالائق کریا کی، کون نافرمان کریا کی؟ ہمارے لوگ ابھی ویسے کر لکھی۔ آج مسجدوں میں آتے، نمازیاں بھی ہیں، ایسے بالاں کٹنگاں کر لگر ہیں، توبہ توبہ، دیکھے تو خیا سکا ہے، وہ انگار کی مرغی کے سکا، وہ بالاں جھڑ گئے سو مرغی کے سکا، نرپو کو لکھ سکا،
ایسے ہی غلیظاں. اب نمازیاں بھی ویسے کٹنگاں کرا رکھی ہیں. توبہ توبہ، کیا شان ہے تمہاری، واہ. داڑھی بھی ہے وہ نافرمانوں کے بالام بھی ہیں، واہ کیا شان ہے. اللہ کو کتنا غصہ آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سامنے ہے، پیچھے نافرمانوں کے بالا ہیں گے تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا. ہنسنے کی بات نہیں ہے، یاد رکھو اللہ کی پکڑ آئے گی. اللہ پکڑیں گے تو سب سمجھ میں آئے گا، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. اس لیے اسے مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. سمجھ گئے؟ ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا مدرسے میں. ان کے بھائی کب تو بھی ملنے آئیں گے. آتے جاتے سوچے ایک بار آگ ہو گئے، میں دیکھ دال پریشان ہو گیا. وہ بھائی گئے بات، وہ بچہ کلاس میں آگ بیٹھا تو میں پوچھا کی بات تمہارے بھائی اچھے اتنا ہی حضرت. طبیعت سب اچھی ہے کیا؟ وہاں اچھی اتنا ہے حضرت. نہیں کیا بھی طبیعت خراب نہیں نا بھائی ایسا کی حضرت، ایسا پھلٹا پوچھتے ہی ایسا گیا انہیں. کیا بھی نہیں با، معمول سے آتے جاتے سوچے دیکھتا سو یہ بار آگے ہو گئے سو کیسا کی دکھا مجھے. بالا گیلا جھڑ گئے تھے. میں کہتا بھی بڑی بیماری آپ کو کینسر کہتی ہوئی، وہ کیموتھراپی کیا تو کرائے کیا، اسے بالا جھڑ گئے کیا کر کو. میں ڈر گیا کہ تو کیا حضرت اتنی بڑی بات بول ڈالے نا کہ نہیں بات دیکھا سو بولیا سو. میں ابھی کیا میں کہیں بولتا ہوں ایسا نہیں حضرت. وہ نوی کٹنگ وہ کیا اجاڑ کٹنگ کی بالا جھڑ جا کو. پہلے بڑی عمر والوں کو بیچ میں بالا جھڑتے تھے، اب نوجوانوں کو سائڈ میں جھڑ جاتے ہیں. آہا گھوس لکھ سکا اوپر بالا رکھ لگو، ادھر ادھر پورا منڈا لگو. توبہ توبہ. اب سے نوجوانوں کو بولنا اما باپ بول کو سو دروازہ بند کر کو راتا میں رکھو. گھوسا آ کو میرے بالا کتر ڈالتے ہیں. چوہے بھی گھوسا کترے سکا، ادھر کتر ڈال کو ادھر کتر ڈال کو. تھو ہے ایسی تہذیب پر. میں بہت ہی ناراضگی کے ساتھ بول رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے بولو. چہرے پہ داڑھی، پیچھے دیکھے تو نافرمانوں کا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو کتنی تکلیف ہوگی بولو. اسے سب مذاق نہیں سمجھنا، اس کو بہت اہمیت سے لینا. اس لیے لباس میں ہو، بالوں میں ہو، پہننے اوڑھنے میں ہو، یہ سب بہت یہ دین کا حصہ ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں. ہم لوگ دین بولے تو خالی نماز پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیے، ذکر کر لیے، اس کو دین سمجھ رہے ہیں. باقاعدہ یہ دین کا حصہ ہے. یہ معاشرت جو ہے اسلامی معاشرت ایک اسلام کا حصہ ہے یہ. ہاں اس کو دین نہیں سمجھ رہے ہیں ہم لوگ، خالی نمازاں تسبیحوں کو دین سمجھ گئے ہیں. اسی طرح یاد رکھو لباس اللہ کی نعمت ہے. لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، صرف مسلمانوں کے واسطے نہیں. یا بنی آدم بولتے، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد بولتے. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. جاؤ قرآن کھول کر دیکھو الفاظ کیسے ہی کر کے. اے انسانوں بولے، اے مومنوں نہیں، اے مسلمانوں نہیں، اے انسانوں ہم نے تم پر لباس اتارا. اللہ بولتے ہیں تو لباس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے، یہ نعمت ہے. یہ یواری سواتکم و ریشا، جس سے تم اپنی شرمگاہیں چھپاتے ہو، عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہو اور خوبصورتی اپناتے ہو. تو یہ لباس کا فائدہ قرآن بیان کر رہا ہے. سرابیلا تقیکم الحر، یہ سروالیں، یہ لباس تم کو گرمی سردی سے بچاتی ہیں. تقیکم باسکم، جنگ کے میدان میں تمہاری حفاظت کرتی ہے یہ چیز. تو لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، لباس انسان کو عزت دیتا ہے. لباس ہی سے انسان بنتا ہے، ورنہ حیوان میں اور انسان میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. کہاں تو بھی کونوٹم میں بیل چڈی پہن رکھے سو، وردم پیٹ میں ہتی بنین پہن رکھے سو، سنے کیا بولو. اچھا وقت باقیات نہ محلے کا نام لیا نہیں تو کیا حضرت ہمارے محلے کا ایسا بولا تھی ناگر بولے. کہاں تو بھی بولو ارے گنٹور میں چڈی پہن لگ بیل ہے سو دیکھیں کیا جی، پڑگرالہ میں ہتی بنین پہن رکھے سو کیا دیکھیں کیا کہتی بھی. کون سی بستی میں بھی ہتی بھی چڈی پہنتا نہیں، انہیں بھی بنین پہنتا نہیں. پہنتے سو لباسا سب کون انسان ہی پہنتا سو. سمجھ گئے؟ تو لباس اللہ انسان کے واسطے اتارا ہے سو، دوسروں کے واسطے نہیں. حیوانوں کے واسطے اللہ ان کے بدن کے بال کا سیٹ اپ خود ایسا رکھا ہے
کہ وہ بال خود ان کے لیے لباس بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے انسان کو بشر بولتے. بشر کے معنی کھال، چمڑے کے. انسان ہی ہے جس کی کھال نظر آتی ہے، جس کا چمڑا نظر آتا ہے. اس لیے اس کو چھپانے کے لیے لباس اللہ نے دیا ہے. دوسرے جانوروں کو ویسا نہیں دیا. دوسرے جانوروں کا بدن جو ہے، ان کے بال ہی ان کا لباس ہے. وہ کپڑے جیسا ڈھانک لیتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں. لیکن اب انسان بھی ویسے ہی بنے، بغیر لباس کے رہے، تو پھر کیا رہا بولو؟ حیوان میں انسان میں کیا فرق رہا؟ تو اللہ کی طرف سے لباس اتارا گیا اور شیطان نے بدن سے لباس کو اتارا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اللہ اکبر. قرآن کی آیت بول رہا ہوں. شیطان نے حضرت آدم اور حضرت سے ان کا لباس اتارا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں کھل جائیں. اللہ اکبر. اتنا بڑا کام کیا. آج جو لوگ یہ محنت کر رہے ہیں لباس اتارنے کی، وہ صاف کیا ہیں؟ شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان کے بھائی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کو معمولی مت سمجھو. لباس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ اتارے. اب ہم بے لباس ہو رہے ہیں، بے حیا بن رہے ہیں، تو کون ذمہ دار ہیں اس کے؟ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے. آج دیکھو عورت کی کوئی عزت اتنی ہے. عورت کو کتنا بڑا مقام آج اسلام نے دیا تھا، آج اتنی عورت کو بے عزتی کی جا رہی ہے. پوچھے تو آزادی کہتے. بیوار سے آزادی کہاں تک لاکھ کھڑائی ہے؟ آزادی کیا؟ وہ جانور سے بھی بدتر بنا دیے ہیں. اللہ اس کو عزت دیا، اللہ اس کو قیمت دیا، دنیا کی سب سے بہترین چیز بنایا. اسی لیے اس کو پردے میں رکھا جاتا. اس کو کیا حیا کے ساتھ گھر کے اندر پردے میں رکھا جاتا. آج ہم خود اس کو بے پردہ کر رہے ہیں، بے حیثیت بنا رہے ہیں. پوچھے تو اسلام میں آزادی نہیں کر کر بول رہے ہیں. سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع. دنیا ساری کی ساری حقیر چیز، سونا ہو، چاندی ہو، پلاٹینیم ہو، دنیا کی کتنی قیمتی چیزیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب بھی حقیر، مٹی کیا بھی نہیں. وہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اور دنیا کی سب چیزوں میں سب سے بہترین چیز وہ نیک صالح عورت ہے. بولے اللہ. تو نیک صالح عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بہترین چیز بتا رہے. گلی سے باہر سے آتے نا، چپل لے لگ جا کو، کمرہ کھول کو، المار کھول کو، لاکر کھول کو، چپل جا کو اندر رکھتے، گلے کا ہار بھی، بنگڑیاں بھی، انگوٹھیاں بھی نکال کو گلی میں ڈال جاتے. کیا بولو؟ بولو جی. کیا کرتے؟ زیوران جا کو جتن جا کو لا کر میں رکھتے، چپل باہر چھوڑ کو جاتے. کہ چپل بھی زیور بھی دو بھی ایک اتنی کیا، سامان اتنی کیا. تو کیا بولیں گے؟ حضرت کو آج روزہ لگا ہے. کیا ابھی 5 دن ہی چھوئے ہی رمضان شروع ہو گو. کیا کہ باتاں کرتے ہی چپل بھی زیور بھی دو بھی ایک کہتے ہی. ابا بابا کی بولو نا، یہ بھی چیز وہ بھی چیز. فرق کئی کو کرتے؟ چپل حقیر ہے اس لیے باہر چھوڑتے، سونا زیور قیمتی چیز ہے اس لیے اندر جا کر رکھتے. سمجھ گئے؟ جب یہ بات ہے اس کو مانتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے قیمتی چیز کون ہے؟ عورت ہے. اس کی حفاظت کرنا نہیں کرنا، اسے کتنا اندر رکھنا نہیں رکھنا. بولو، تمہیں خود اسے بے قیمت بنا رہے ہیں، بے حیثیت بنا رہے ہیں نا. تو اس لیے ادھر ادھر کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا. دنیا والے بیکار کی باتیں کر کر اسلام میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، عورت کو حق نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ایسی باتیں سب کرتے. ایسا کیا بھی نہیں ہے. قرآن پڑھ لکھی نا رمضان میں، پورا قرآن دیکھو. کہاں تو بھی سورۃ الرجال کر کو ہے کیا؟ مردوں کے نام کا سورہ ہے کیا؟ بولو دیکھیں. یہ پورا پروگرام چلتا نا میرا رمضان بھر دیکھیں گے، آخر رمضان تک بھی کون تم بتاتے ہیں کیا کر کو کون سے پارے میں یہ سورہ ہے سورۃ الرجال کر کو، مردوں کے نام کا سورہ. لیکن سورۃ النساء ہے کہ نہیں کہ بولو؟ عورتوں کے نام کا سورہ اللہ اتاریا ہے. اس سے بڑھ کر عزت کیا ہے؟ عورتوں کے نام سے سورۃ النساء کر کے اللہ اتاریا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ کتنی آیتیں ہیں عورتوں کے تعلق سے. اس لیے غیر غلط آوازوں سے اثر نہیں لینا.
اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کر کر سب یہ سب رومر ہے، افواہیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ دین و شریعت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ بے حیائی سے منع کرتے ہیں، والمنکر، اور ہر برائی سے بھی اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ ہر برائی سے، برائی کیسی بھی ہو۔ ہماری امت، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خاصیت اور خصوصیت ہی یہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کی خاصیت یہ ہے، یہ بھلائیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے۔ آج یہ بھی چھوڑ گیا ہے، اماں بیٹی کو منع کرتی نہیں، باپ آج کیا بھی بولتا نہیں، کیا کرے تو بھی خاموش رہتا، کیا کہ تو بچے بچے کا لوگ، ماں باپ ہی نہیں روکے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں کہیں سے بھی رہ جانا، ہمارے بچے اچھے ہو جانا ہوتا، کیا بولو کیجیے، بچے لکھ لکھ رہتے ہیں، بابا اماں کیا کی دیکھ لکھ رہتے ہیں، انہیں دیکھا تے دیکھنا نہیں، وہاں لکھ کر تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بچے کو معلوم ہوتا نہیں کہ ہمیں بے ڈھنگ کے رہ جاگو، بچے فرشتے سگے ہو جانا۔ ایک جنا آیا کرتے ایک حضرت کہنے، حضرت دو بیٹے ہی میرے، اچھا با ماشاءاللہ بہت اچھی بات، کیا با؟ ایک حضرت حسن رضی اللہ عنہ سگا ہونا، ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ سگا ہونا، میں کیا کرنا ہے؟ بہت آسان نہ باغت ہو کیا حضرت کیا باغت تو بھی تیری جورو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سگے ہو جاؤ، تمہارے دو بچے بھی کیسے ہو جاتے ہیں؟ حضرت حسن بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سگے ہو جاتے ہیں۔ بولے تچ سمجھ گئے، ہمیں کیا ابھی کر لینا، ہمارے بچے فرشتے سگے ہو جانا، یہ دعا کرو حضرت، وہ دعا کرو حضرت، میرا بچہ ہون دے، الحمدللہ دعا ضرور کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پہلے ڈھنگ سے رہتے نہیں، گھروں میں یہ وہ ماحول، یہ وہ آوازیں، کتنی بری چیز ہے، بے حیائی چلتی رہتی، پورے بیٹ کو دیکھتے رہتے، تو غیرت نہیں کیا؟ جوان بچیاں بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھو، ہمیں خود پہلے ڈھنگ سے رہنا، ہمیں جو ہے بچوں کے لیے نمونہ بنتے۔ آج کل کے بچے بہت آبزرو کرتے، سمجھ گئے کیا؟ بولتے نہیں الگ بات ہے، کیا بہت ہوشیاری ہے بچوں میں آج کل، بہت پختے ہیں، کولے میں پختے ہو جاتے ہیں۔ واہ، پہلے ایک سے بھی منڈ رہیں گے بچے، اب سو ویسے نہیں ہیں، ابا بابا ایسے ہوشیار رہیں۔ ہمارے ایک شاگرد، ان کی بچی چھوٹی بچی، کیا وہ شاگرد کے بابا پوتری نہ کر کو اٹھائے ہیں، اٹھا تو وہ بچی چھوٹی بولتی ہے، کئی کچھ اتنا گھٹ کو اٹھاتے ہیں، ہلکا اٹھاؤ جی کہتے وہ بوٹے میں پاپ اٹھائے اسے کیا کی تکلیف ہو گئی ہے، انہیں منہ کھول کو بولتی ہے، کئی کچھ اتنا گھٹ کو اٹھاتے ہیں، ہلکا اٹھاؤ جی کہتی ہے۔ پہلے کے بچے رہے تو خالی رولک رہیں گے، بولنے آئیں گا نہیں، اب بچے ویسے نہیں ہیں، بہت پختے ہیں اب، اس لیے زمانہ بھی ہائی ٹیک کے سکا، دماغ بھی ہائی ٹیک ہیں، اس لیے اماں باپ بہت ہوشیار رہنا ضروری ہے، نہیں تو پورا نوٹ کر ڈالتے انہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بہت ہوشیاری کا زمانہ ہے، پوری چیزیں آبزرو کرتے۔ ہمارے تین بچے ہیں کہ تو ہماری 2 آنکھیں ان کو دیکھتی، وہ 3 بچوں کی 6 آنکھیں ہم کو دیکھتی، سمجھتے کیا؟ اس لیے قول سے زیادہ عمل کا اثر پڑتا ہے، اس کا بہت اثر زندگیوں پر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، اس امت کی خاصیت ہی یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم بھلائیوں کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں۔ ہاں، اس لیے گھر میں نماز کا ماحول ہونا، بولے تو سب محنت کر کے نماز کا ماحول بنانا، بڑے آدمی نماز کو چلے گئے، عورتیں سولہ کر رہیں، بچیاں سولہ کر رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب جانا نماز کو، سب پڑھنا نماز۔ تو آخر میں فرمایا والبغی، اور بغاوت سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف، خدا کے خلاف ایک دم مقابلے میں کھڑ جانا ہے، یہ بغاوت ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ آگے فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، نصیحت خیر خواہی کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ایک بات بولنے کو نصیحت بولتے ہیں، یعظکم لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دیکھو جیسے بڑے بچوں کو بولتے ہیں
کہ بیٹا تو ایسا کرتا، کہ بیٹا تو سنتا نہیں، میں اچھے کے واسطے اتنا بولتا، ایسا۔ تو جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے، سمجھاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا پروردگار وہ ہم کو سمجھا رہا ہے، بچوں کی طرح بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیوض و برکات سے مستفید فرمائے. سب اپنی اپنی ضرورتیں، حاجتیں اور اپنی مرادیں سب اللہ ہی سے مانگیں، اس کے لیے نیت کر لیں. یہ ہمارے سلسلے کا ایک پرتاثیر عمل ہے، ختم خواجگاہ کا عمل ہے. اس کے بعد دعائیں جو ہیں وہ اپنا اثر لاتی ہیں، تو اس لیے اپنی اپنی ضرورتوں کو بھی شامل کر لیں، اس کی بھی نیت کر لیں. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں و لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ اب تک کی ہماری نافرمانیوں کو، ناقدریوں کو، ناشکریوں کو، بے ادبیوں کو معاف فرما. اللہ ہماری زندگی بہت بے ڈھنگی گزری ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ زندگی کا سلیقہ عطا فرمائیے، اللہ طریقہ عطا فرمائیے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آج ہماری قوم نبی کے دشمنوں کے، خدا کے دشمنوں کے طریقوں کو اپنا رہی ہے اللہ، اور اس پر فخر سمجھ رہی ہے. اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی اگر ہو گئی تو اللہ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. اللہ رسول کو منہ دکھانے کے ہم لائق نہیں رہیں گے. اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نافرمانوں، ناہنجاروں، گنہگاروں کے طریقوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو حیا عطا فرما، عزت عطا فرما، عفت عطا فرما، حیا کا زیور عطا فرما، حیا اور شرم کا گوہر عطا فرما. اللہ باہر کی بے ڈھنگی عورتوں کو دیکھ کر ان کے طور طریقوں کو اپنانے سے بچا. اے اللہ عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اولاد بڑی نعمت ہے، اللہ بڑی نعمت ہے. اللہ جو اس نعمت سے محروم ہے اللہ وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرما، ان کے گھر آنگن کو بھی آباد فرما. اے اللہ ان کے دامن کو اولاد کی جوہر سے زیور سے بھر دے. اے اللہ جن کی اولاد ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا. برے ماحول سے بچا، بری عادتوں سے بچا، بری صحبتوں سے بچا، ہر برائی سے بچا. اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت نصیب فرما. اللہ یہ برکت والا، رحمت والا عشرہ اللہ آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے. اللہ اب دیکھتے دیکھتے یہ بھی ختم ہو جائے گا اللہ، اور اسی طریقے سے چند دنوں میں مہینہ بھی مکمل ہو جائے گا. اللہ ہماری کوتاہیوں کو، غفلتوں کو معاف فرما، ہماری سستیوں کو، لاپرواہیوں کو معاف فرما. خوب ہمیں عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما، سب کو صحت سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما، جسمانی روحانی عافیت عطا فرما. قرض سے مرض سے بچا، قلت سے علت سے ذلت سے بچا. اے اللہ بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرما. اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. اللہ ہمارے کتنے بھائی بہنیں اے اللہ کم عمری میں دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما. اللہ آج چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ آپ ہی اپنے فضل سے صحت سلامتی عطا فرما. اللہ ہم کسی کے اے اللہ محتاج بنے ایسی نوبت نہ آئے. اے اللہ محتاجوں کا محتاج نہ بنا، ڈاکٹروں کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنا. اے اللہ ترستے ترستے دنیا سے جائے. اے اللہ ایسا نہ ہو. اللہ کلمے کی حیات اور کلمے کی موت نصیب فرما. اے اللہ آج
ڈاکٹروں کے حوالے ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، عافیت کی موت عطا فرما، جاتے ہوئے تمام کے حقوق ہم ادا کر چکے ہوں، آپ اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو چکے ہوں، اس حالت میں ہم کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پہنچیں، آپ بھی راضی، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو، ایسی ہمیں اے اللہ توفیق عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیے اللہ، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بوڑھے، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، اے اللہ جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی نیکیوں کو قبول فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما، اے اللہ قبر کے گڑھے میں اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، تاریکی اور تنگی کو دور فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ہمارے خاص طور سے والدین، ہمارے نانا نانی، دادا دادی، ہمارے چچا پھوپھی، اے اللہ ہمارے بہنوئی، ہماری جتنی بہنیں بھائیاں بھتیجے بھتیجیاں دنیا سے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، جوان لوگ جا رہے ہیں اللہ، اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، ان کے گھروں کی اے اللہ کفالت فرما، ان کے حالات کو درست فرما، اے اللہ جو باقی ہے ان کو ہمت حوصلہ عطا فرما، صبر عطا فرما، اے اللہ گھروں اور کاروبار کو بہتر بنا، اے اللہ غیبی مددیں شامل حال فرما، اے اللہ ہمت و حوصلہ عطا فرما، سب کے حال پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرما، یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرما، مرحومین کی بخشش فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔